اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام سے پہلے عرب کی حالت۔ اسلام سے پہلے ملک عرب میں بت پرستی کا رواج عام تھا اور لوگ مختلف انداز میں اپنے اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ابتدا میں بتوں کی پوجا کو صرف خدا تک پہنچنے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا، لیکن بعد میں انہیں خدا کا درجہ دے دیا گیا۔ اس زمانہ میں کعبہ مکمل بت خانہ میں تبدیل ہو چکا تھا، جس میں 360 سے زیادہ بت رکھے ہوئے تھے، اور کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس کا بت وہاں موجود نہ ہو۔ حج کے زمانے میں ہر قبیلے کے لوگ اپنے بت کے سامنے کھڑے ہوتے، اس کی پوجا کرتے اور اس کو اچھے ناموں سے پکارتے تھے۔ جب انہیں ایک پتھر سے بہتر کوئی دوسرا پتھر مل جاتا تھا تو وہ پہلے والے پتھر کو پھینک دیتے تھے اور دوسرا لے لیتے تھے، اور اگر انہیں کوئی پتھر نہ ملتا تو وہ مٹی کی ڈھیری بناتے، اس پر بکری کا دودھ دھوتے اور اس کا طواف شروع کر دیتے تھے۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں ہر وقت جنگ و جدل کا بازار گرم رہتا تھا۔ ذرا سی بات پر لڑنا اور ایک دوسرے کو مار دینا ان کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے اور ہر خاندان دوسرے خاندان سے برسر پیکار رہتا تھا۔ ہر بچہ اپنے باپ اور عزیزوں کے قاتل سے انتقام لینے کے جذبہ میں پرورش پاتا تھا اور جوان ہو کر پھر اسی فریضہ کو سر انجام دیتا تھا۔ معمولی باتوں پر لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا، جو بعض اوقات کئی اشروں پر محیط ہوتا تھا۔ جب ایک گروہ دوسرے گروہ پر قبضہ کر لیتا تو اس کے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو گرفتار کر لیتا اور سب کو قتل کر دیتا تھا۔ عرب میں جوئے کا رواج اتنا عام تھا کہ بعض اوقات کسی شرط پر بازی ہار جانے والے لوگ مال و دولت کے بعد گھر کی خواتین اور بچوں تک بازی لگا دیتے تھے۔ سود خوری کا عام رواج تھا اور تمام دولت مند لوگ سود کا لین دین کرتے تھے۔ عرب میں لوٹ مار کا رواج بھی عام تھا۔ بعض قبائل نے راہ زنی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا تھا۔ تاجروں اور سوداگروں کے قافلے بغیر کسی بھاری انعام کے کسی میدان سے بسلامت گزر نہیں سکتے تھے۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی عورتوں اور بچوں کو پکڑ کر کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیتا تھا اور مال مویشیوں کو ہانک کر لے جاتا تھا۔ عورتوں کو جانوروں سے بھی کمتر سمجھا جاتا تھا، انہیں وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ ایک مرد جتنی عورتوں سے شادی کرنا چاہتا اس پر کوئی پابندی نہیں تھی، اور جس عورت کو جس وقت چاہتا بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دیتا تھا۔ عورت جب بیوہ ہو جاتی تو اسے گھر سے باہر ایک نہایت تنگ کوٹھڑی میں رہنے کو اور خراب سے خراب کپڑے پہننے کو دیے جاتے تھے۔ جس شخص کی بیٹی پیدا ہوتی اس کو سخت رنج ہوتا اور وہ شرم کے مارے لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا تھا۔ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے انسانوں پر احسان عظیم فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، جس کا اعلان اللہ جل شانہ نے ان الفاظ میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَىٰ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔